اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو اللہ رب العزت نے دارالجزا بنایا ہے۔ انسان جو عمل اس دنیا میں کرے گا، آخرت میں جو ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔ تو دنیا میں اللہ نے انسان کو دو راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ جنت والا ہے اور دوسرا راستہ جہنم والا ہے۔ اگر انسان جنت والے راستے پر چلے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر انسان جہنم والے راستے پر چلے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ جنت والا راستہ کون سا ہے؟ جنت والا راستہ ایمان والا راستہ ہے، جنت کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور جہنم والا راستہ وہ کفر والا راستہ ہے۔ اگر انسان ایمان نہیں لائے گا، کافر رہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دو راستے انسان کے سامنے ہیں، ایک جنت والا، دوسرا جہنم والا۔ جنت والا راستہ یہ ایمان والا راستہ ہے، اور جہنم والا راستہ یہ کفر والا راستہ ہے۔ اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ایمان لانا ضروری ہے، اگر وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ کن چیزوں پر انسان ایمان لائے تو وہ مومن، وہ مسلمان کہلائے گا، اور کن چیزوں کا انکار کرے تو وہ کافر کہلائے گا؟ تو میرے دوستو، جو احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کے آئے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیلی بتائی ہیں تو تفصیلاً ان پر ایمان لانا، اور اگر آپ نے اجمالاً بتائی ہیں تو اجمالاً ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی اللہ کے فرشتے موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی، ان سب کے نام نہیں بتائے، تو اتنا ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتایا، نماز کی تفصیل بتائی، تو اس کے اوپر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر انسان ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا، مثال کے طور پر انسان کہتا ہے میں نماز کو تو مانتا ہوں، لیکن نماز کے اندر جو سجدہ ہے میں اس کو نہیں مانتا، جب میں سجدے کو بھی مانتا ہوں لیکن جو رکوع ہے میں اس کو نہیں مانتا، اسی طرح رکوع کا انکار نہیں کرتا، وہ قیام کا انکار کر دیتا ہے، یعنی جو چیزیں حضور لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کا بھی اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک بندہ تندرست اس وقت کہلائے گا جب اس کے جسم میں ایک بیماری بھی نہیں ہوگی۔ انسان مکمل طور پر ٹھیک ہے لیکن اس کے سر میں درد ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے بھی یہ انسان تندرست ہے، ہم کہیں گے یہ انسان کیا ہے؟ بیمار ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیزیں لائے ہیں ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے، اور ان میں ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اب ایک انسان جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات اور لائی ہوئی چیزوں کو مانتا تو ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، یقین بھی ہے کہ بھی نماز اسلام کا حکم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور یہ فرض ہے۔ اب وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کا انکاری نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ رہا ہے، چھوڑنے سے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ فاسق اور فاجر اور گناہ گار ہو جائے گا۔ اس طرح ایک بندہ جو ہے زکوٰۃ کو مانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں جو ہے فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اب وہ کافر نہیں ہوگا، اب بھی وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ کافر اس وقت ہوگا جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پہ کامل ایمان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔